اس شہر میں ہماری پہلی منزل وہ مقام تھا جہاں امام علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم رہے۔ میں نے اس عمارت کے اصل حالت میں فوٹو دیکھے تھے۔ تعمیر نو سے اس کی حالت تو بہتر ہو گئی ہے، لیکن ظاہری حالت بالکل بدل گئی ہے۔ اس زمانے تک مدینہ منورہ اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حقیقی ٹھوس نظریاتی اور دفاعی وجوہات کی بنا پر عراق کے شہر کوفہ کو صدر مقام بنا دیا۔ آپ علیہ السلام مدینہ کو بدامنی اور خون ریزی سے پاک کرنے کے خواہاں تھے، کیونکہ مدینہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت نے حضرت علی علیہ السلام کے اضطراب کو بہت بڑھا دیا اور آپ علیہ السلام نے یہ بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی افراتفری کی زد میں آئے یا یہاں کسی قسم کی تخریبی کاروائی ہو۔ دوسری طرف کوفہ ایک مرکزی شہر بھی تھا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد جو بصرہ میں لڑی گئی تھی، جب بصرہ میں امن و امان بحال ہوا تو آپ نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا نیا گورنر مقرر کیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے 7 ماہ بعد 4 جنوری سن 657 عیسوی کو آپ کوفہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے جامع مسجد میں نماز ادا کی اور اس کے بعد اہل شہر سے خطاب کیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دارالعمرہ میں قیام فرمائیں، جو گورنر کی سرکاری رہائش گاہ تھی، مگر آپ نہ مانے اور اس عام سے سادہ گھر کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ 4 سال بعد 28 جنوری سن 661 کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی میت کو اس گھر کے اس کمرے میں غسل دیا گیا۔ مشہور پاکستانی مورخ محمد لطیف انصاری تاریخ اسلام پر تحقیق میں نمایاں ہیں۔ اپنی کتاب ہسٹری آف اسلام میں آپ لکھتے ہیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی ذمہ داری ابو جہل اور ابو سفیان پر عائد ہوتی ہے، اس طرح حضرت علی کی مدینہ سے کوفہ ہجرت کا ذمہ دار ثانی الذکر یعنی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا۔ اس مکان کے پس منظر میں دارالعمرہ کے کھنڈر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ عمارت ہے جہاں کربلا میں ہونے والی خون ریزی کے بعد جناب حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر گورنر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ بیڑیوں میں جکڑے امام کے پیچھے جانے والے اہل خانہ کو بھی یہاں لایا گیا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ کچھ سالوں بعد ابن زیاد کا سر یہاں نئے گورنر مختار صحافی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا تھا۔